ایڈمنسٹریٹو اور ڈیسیژن پاور ڈسٹرکٹ کے سطح پہ نہیں لے جائیں گے، لوگ ان بہت ساری چیزوں سے ایسے ہی محروم رہیں گے. تو ہم بہتر سمجھتے ہیں کہ اگر ریکروٹمنٹ پالیسی ہے تو اس کو بھی ڈسٹرکٹ پہ جانا چاہیے، فائنینشیل آپ کی ڈیولوشن ہے تو اس کو بھی ڈسٹرکٹ پہ جانا چاہیے، آپ کا اسی طرح ایڈمنسٹریٹو اپروول ہے تو اس کو بھی ڈسٹرکٹ لیول پہ ڈویژن لیول پہ جانا چاہیے. تب یہ ساری چیزیں آہستہ آہستہ ایک ضلع کے اندر بہتری کی طرف جائیں گے اور لوگ اس کا بینیفٹ دیکھیں گے. اگر ہم اس ڈی سینٹرلائزیشن کو صرف کوئٹہ تک محدود رکھیں گے تو بلوچستان کے اندر مسائل آہستہ آہستہ اور مزید بڑھیں گے. تو بلوچستان کے اندر ان سب چیزوں پہ جیسے میں نے آپ کو کہا کہ ہم نہ صرف معدنیات میں بلکہ ہر شعبے میں ہر لحاظ سے بہتری کی طرف قانون سازی بھی کر رہے ہیں، اقدامات بھی ہم نے بھی اٹھائے ہیں، ریسٹرکچرنگ بھی کر رہے ہیں، ریشنلائزیشن بھی کر رہے ہیں، اکاؤنٹیبلٹی بھی کر رہے ہیں، پروگریس بھی اس کی بیٹر کر رہے ہیں، اور ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے ایک آگے کا فیوچر پلان بھی بنا رہے ہیں کہ آنے والے ٹائم میں بلوچستان کی سیکیورٹی آف ویلتھ آف لینڈ اور یہ ساری چیزیں بھی سیکیور ہوں، جس پہ ہم کام کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ یہ سب ایکٹ جو کہ ایکٹ امینڈمنٹس ہوں گے وہ اسی اسمبلی میں آئیں گے، جو نئی قانون سازی ہوں گے وہ بھی اسمبلی میں آئیں گے، اور انشاءاللہ میرے خیال اس کی ترتیب اسمبلی میں پیش ہونا شروع ہوگی. تو ہم گورنمنٹ آف بلوچستان یہ ایشورٹی دیتے ہیں کہ میں چھوٹی سی مثال دوں گا، چونکہ نواب زادہ صاحب نے PPL کا بھی ذکر کیا تھا، سندھ کا بھی ذکر ہوا ہے. یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ منسٹری آف پیٹرولیم جب باقاعدہ اس دفعہ آئے اور انہوں نے خواہش ظاہر کی کہ ہم PPL ایکسٹینشن کی بات کریں یا سندھ ایکسٹینشن کی بات کریں، تو ہم نے ان کو بڑا سمپل کہہ دیا کہ جی یہ ایکسٹینشنز بالکل نہیں ہو سکتے. آپ ہمارے ساتھ بیٹھیں گے، حکومت بلوچستان کے ساتھ آپ بیٹھیں گے، اپنے ٹرمز جتنے بھی ٹرمز آف ریفرنسز ہیں ان کو ہم ریوزٹ کریں گے کہ ہمارے ٹھیک ہے ماضی میں اگر کچھ لوگوں نے ان ساری چیزوں پہ توجہ نہیں دی اور نہ ریفرنسز کو بہتر کیا، نہ بلوچستان کے جو ریونیو سٹرکچر ہے اس پہ زیادہ غور کیا، ہم کریں گے. اور باقاعدہ مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ ہمارے انرجی منسٹری میں ہمارے جو سیکرٹری صاحب تھے انہوں نے باقاعدہ بہت اچھے انداز میں قانون سازی کے حوالے سے لا پوائنٹ بائی پوائنٹ، حالانکہ بہت بڑا ڈیلیگیشن منسٹری آف پیٹرولیم کا آیا تھا جس میں ان کے سیکرٹریز تھے، ان کے منسٹر صاحب تھے، جیولوجیکل سروے آف پاکستان بھی تھا اور سندک ٹیم بھی تھی اور دوسرے بھی تھے. تو بڑا کلیئر کٹ ہم نے ایک کمیٹی ہماری تشکیل ڈپارٹمنٹل وائز ہو چکی ہے جو سندک کو اور PPL ایکسٹینشن دونوں کو ریویو کرے گی. اور ہم نے ان کو کہا بڑا سمپل ہے، آپ کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہم اپنا حق مانگ رہے ہیں، ہم اپنا ریونیو بہتر کرنے کی بات کر رہے ہیں، اور اگر آپ ان ٹرمز پہ بلوچستان کا حق ادا کرنے کے لیے راضی ہیں، آپ ہمارا رائلٹی بڑھانے میں آپ کے اندر اگر کوئی کبات نہیں ہے، آپ ہمارے ریفرنسز ہمارے لیے بہتر کریں گے، بلوچستان کے لوگوں کے لیے جاب اپرچونیٹیز کریٹ کریں گے، CSR مد میں چیزوں کو بہتر کریں گے، تو ہمیں کیا اس بات کی فکر پڑی ہے کہ ہمارا ایگریمنٹ آپ کے ساتھ ہو یا نہ ہو اگر آپ ان ٹرمز پہ آتے ہیں. لیکن اگر آپ ان ٹرمز پہ نہیں آنا چاہتے اور آپ محسوس کرتے ہیں کہ بس ہم جو ماضی میں جو ایک ایگریمنٹ ایکسٹینشنز کی ہوئی ہیں اسی کی توثیق کرتے ہوئے آگے نکل جائیں، تو یہ اس دفعہ بڑا مشکل ہے. اور آپ ہماری ٹیمز کے ساتھ بیٹھیں، ان سب چیزوں کو ہم ریویو کریں گے اور پھر ہم ایک فائنل کنکلوژن کی طرف آئیں گے. یہ میٹر ہمارے کیبنٹ میں آئے گا اور پھر اس پہ ڈیسیجن میکنگ ہوگا. تو یہ وہ چیزیں ہیں جناب اسپیکر صاحب جو شاید ماضی میں نہیں ہوئی ہیں. میرے محترم دوست نے کل ایک بات کی کہ شاید وہ میرے ایک انٹرویو کا خلاصہ دے رہے تھے کہ بلوچستان نے 15 سال میں لیڈر اچھے نہیں دیکھے. نہیں، ہم نے کہا بلوچستان میں پچھلے 15-20 سالوں میں ایک اچھی گورننس کا سیٹ اپ نہیں دیکھا. میں اس بات پہ انڈیویجولی ہم نے کبھی کسی کو ہٹ کرنے کی کوشش نہیں کی ہے. سسٹم میں ان کی بات پہ بڑا کل اتفاق بھی کرتا ہوں، انہوں نے اچھی بات کی کہ ہمیں ایز لیجسلیچرز، ہمیں ایز پارلیمنٹیرینز سسٹمز بہتر کرنے چاہیے. میرا آپ کا دفاع سسٹم کر سکتے ہیں، میں اور آپ یہاں بیٹھے رہیں گے، ہم 5 سال 10 سال 15 سال ایسے ہی گزار لیں، اگر ہم نے بلوچستان کے نظام کے سسٹمز کو بہتر نہیں کیا، ان کے اندر بہتری نہیں لائے، اس کے اندر ریونیو جنریشن ایک اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ بلوچستان کا جب تک فائنینشیل سٹیبلٹی نہیں آئے گی بلوچستان میں کچھ نہیں ہو سکتا. PSDP ہم بہت اچھے بنا لیں، بے روزگاری کو دور کرنے کے ہمارے خواب ہوں، زمینداری بڑھانی ہے، روڈ بنانے ہیں، لیکن اگر ہمارا ریونیو سٹرکچر ہی نہیں ہے،
ہماری آمدنی آج بلوچستان کی ٹوٹل آمدنی جو ہے وہ اپنے ریسورسز میں صرف 15 ارب ہے. 15 ارب. کراچی میں آپ میرے خیال چلے جائیں تو کراچی میں ایک فیکٹری جو شاید 3 ایکڑ پہ بھی نہیں ہے وہ بھی 15 ارب سے زیادہ کماتی ہے. اور یہ جو 44% پورے پاکستان کے، اور اگر سمندری حدود لے لیں تو 50 سے بھی اوپر جاتا ہے. پوری فشری ڈپارٹمنٹ ہماری جو ہے وہ صرف 1.5 کروڑ روپے سال کا دیتی ہے. وہ فشری جس کے لیے پوری کراچی، پورا دنیا آ کے کوشش کر رہی ہے. تو ہمارا سٹرکچر نہیں بنا. فی سٹرکچر جب ہم نے فشری سے بات کی 100 روپے کشتی کا لے رہے ہیں. 100 روپے کشتی، یعنی کہ آج کے زمانے میں میرا خیال وہ جو آدمی مچھیرا ہے وہ شاید 100 روپے کا 1 گھنٹے میں اپنا ٹاپ اپ بھی کر کے بات کر جاتا ہوگا، لیکن وہ اس سے کسی نے مانگا نہیں، اس نے بھی نہیں دیا. آج ہمیں پتہ چلا، بلکہ پہلے سے ہم نے لوکل گورنمنٹ کو ہدایت کی تھی کہ پورے بلوچستان کے اندر لوکل گورنمنٹ کے ایسٹ کتنے ہیں. کوئی 15,000 پلاٹس کا ایسٹ ہے لوکل گورنمنٹ کے پاس پورے بلوچستان میں. اور یہ سارے جتنے بھی ایسٹ ہیں جو کرائے پہ بھی ہیں، یہ ٹوٹل میرا خیال انہوں نے حساب لگایا تھا کہ شاید کہیں 25 کروڑ یا 30 کروڑ کی آمدنی ٹوٹل ان کو واپس ملتی ہے، شاید اس سے بھی کم ہے. کچھ ایسے بھی دکانیں ہیں لوکل گورنمنٹ کے جو سال کا 100 روپے کرایہ دیتے ہیں، پورے سال کا 100 روپے کرایہ، جو کہ آج کے دور میں میرا خیال شاید ایک ٹھیلے والا بھی دن کا اس سے بھی زیادہ لیتا ہوگا. تو کہنے کا مقصد اسپیکر صاحب یہ ہے کہ ہم نے جب تک اگر ان چیزوں پہ انویسٹمنٹ نہیں کی، ان سسٹمز کو اگر ہم نے بیٹھ کے حل نہیں کیا، میرا آپ کا پی ایس ڈی پی پہ، بلوچستان کی ایک بیکورڈنس پہ ہمارے یہ ڈیبیٹ چلتے رہیں گے. میں اور آپ شور کرتے رہیں گے، ہمارے بعد والے بھی شور کریں گے، اس کے بعد بھی کریں گے. ہمارا ٹارگٹ یہ ہے کہ ہم بلوچستان کے اندر ریونیو سٹرکچر کو اتنا بہتر کریں کہ ہم 15 ارب نہیں بلکہ 100 ارب سے زیادہ خود کمائیں. آج ہمارا ٹوٹل پی ایس ڈی پی، حالانکہ پیسے ہمارے پاس نہیں ہوتے، لیکن ایسٹیمیٹڈ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں وفاق بھی دے گا، کہیں اور سے بھی مل جائے گا. ہم 60 سے 70 ارب روپے کا بناتے ہیں. پورے بلوچستان کا پی ایس ڈی پی 60 سے 70 80 ارب کے بیچ میں ہوتا ہے. لیکن آج اگر ہمارے پاس ہمارا ریونیو سٹرکچر بہتر ہو جائے، ہم اس پہ تھوڑا سا لیجسلیشن کریں، ہم اپنے لاس کو بہتر کریں، ہم ان کو امپلیمنٹ کروائیں، ہم ان کے اندر بہتری لائیں، تو بلوچستان کے لیے 100 ارب کو ٹچ کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے. اور میں ریکو دک سے ہٹ کر، منرل پالیسی سے ہٹ کر، کوسٹل اپرچونٹیز کو ہٹ کر، ان سب کو ہٹا کے میں آپ کو فگر دے رہا ہوں. اور اگر ہم ان زمین اور ان وسائل کو بھی سامنے رکھ لیں اور ان کے حوالے سے آمدنی کی بھی بات کر لیں، تو پھر جس بلوچستان کی ہم بات کرتے ہیں کہ یہ بلوچستان مالا مال ہے، پھر حقیقی معنوں میں مالا مال بھی ہوگا اور بلوچستان کے لوگوں کو مالا مال بھی انشاءاللہ کرے گا. لیکن اگر ہم نے اسی طرح ان سسٹمز پہ انویسٹمنٹ نہیں کی، ہم نے، ٹھیک ہے ہمارے اور آپ کے سیاسی اختلافات سیاست میں برحق ہیں، لیکن ہمیں کم از کم بلوچستان کے چند چیزوں پہ کوئی کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے. ہمیں بلوچستان کے انٹرسٹ پہ کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے. ہمیں بلوچستان کے ان سسٹمز کو بہتر کرنے میں کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے. ہمیں بلوچستان کی آمدنی پہ کوئی کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے. آج آپ کی پی ایس ڈی پی اگر آپ کے حلقے میں 1 ارب کا کام ہو رہا ہے، اور اگر آپ کے آنے والے 3 سالوں میں اسی فنڈ سے اگر 10 ارب کا کام آپ کے ضلع میں ہو تو کون سا بہتر ہے؟ یقینی طور پہ ہر آدمی یہی کہے گا کہ جی 10 ارب بہتر ہے. لیکن وہ 10 ارب اسی وقت آئیں گے جب میں اور آپ یہاں بیٹھ کے، یہ حکومت بیٹھ کے لیجسلیشن صحیح کرے گی، قانون سازی صحیح کرے گی، سسٹم کے سٹرکچرز کو بہتر کرے گی، اور ان سے پھر یہ فائدہ ڈائریکٹلی بھی ہمیں ملے گا، انڈائریکٹلی بھی ہمیں ملے گا اور ہمارے اس صوبے کو ملے گا. تو جناب اسپیکر صاحب، اس پہ میرا خیال ایک بڑے قلیل وقت میں ہم نے جو کوششیں کی ہیں، جو ہم نے اپنی طرف سے بہتر سمجھا، ہو سکتا ہے اس میں کمی بیشی ہوئی ہو، آگے بھی ہوگی، لیکن ہم ایک ٹریک پہ بہت ساری چیزوں کو رکھ رہے ہیں کہ ہمارے لیے بلوچستان کا ریونیو سٹرکچر بہتر کرنا بہت ضروری ہے. کیونکہ ہمارا جو ایک فیڈرل ڈویزبل پول کا جو شیئرنگ ہے، کچھ مدوں میں ہم اس میں کمی بھی آنے والے دنوں میں دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا اگر گیس سیس جو ہے، اگر گیس پروڈکشن ہے، باقی چیزوں میں کمی آتی ہے تو ہماری ریونیو بھی بالکل نیچے جائے گی. کیونکہ ہمارا پینشن بہت بڑھ رہا ہے. ہمارا آج کا پینشن تقریباً 23 سے 24 ارب ہے. یہ اگلے 5 سے 7 سالوں میں 200 ارب کو پہنچے گا، اور وہ 200 ارب
اسی حکومت بلوچستان اور اسی سسٹم نے دینا ہوگا، اور یہ 200 ارب روپے نہ ہمیں وفاق دے گا اور نہ کوئی اور ادارہ دے گا، یہ 200 ارب کا طریقہ کار بھی ہم نے خود بنانا ہے۔ تو میرا کہنے کا مقصد آج اس اسمبلی میں سب دوستوں کے ساتھ یہی ہے، ہماری سیاسی مخالفت اپنی جگہ، ہمارے سیاسی عزائم اپنی جگہ، لیکن ہم نے اگر بلوچستان کے ان چیزوں پہ توجہ نہیں دی، یہ اثر آپ کو بھی کرے گی، یہ اثر ہمیں بھی کرے گی، بلکہ اجتماعی طور پہ پورے بلوچستان کو کرے گی، یہ امپلائیز کو بھی کرے گی، یہ بیوروکریٹس کو بھی کرے گی۔ آج یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم سب کے لیے ایک ریسکیو، ایک پلان ہے، اور ہم نے یہ ٹائم اگر ضائع کیا تو اس کا شاید بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ جی میں ایم پی اے نہیں ہوں، میں شاید اگلی دفعہ کوئی اور ایم پی آئے گا، لیکن میں اس علاقے سے تو ہوں، میرے سے منسلک اس علاقے میں بہت سارے میرے دوست ہوں گے، میرے قبائلی لوگ ہوں گے، میں ان روڈوں کو استعمال کروں گا، میں ان اسپتالوں میں جاؤں گا، میں ان اسکولوں میں میرے علاقے کے بچے پڑھیں گے، لیکن اگر میرے پاس یا میری حکومت کے پاس یا آنے والی حکومتوں کے پاس اگر پیسے نہیں ہوں گے، اگر آمدنی نہیں ہوگی، تو ہم کس طرح ان چیزوں کو آگے لے جائیں گے؟ ہمارے لیے بہت بڑا مشکل ایک ٹاسک بن جائے گا، اور ہمیں ڈویزبل پول جو ہمارا ہے، وفاق جو دے رہی ہے اس سے زیادہ نہیں دے گی۔ حکومت سندھ نے اس پہ بڑا کام کیا ہے، پنجاب نے بڑا کام کیا ہے، کے پی نے بڑا کام کیا، ہماری بدقسمتی رہی کہ ہم نے ریونیو سٹرکچر کو کبھی نہیں بڑھایا، اور آج وہ ٹائم ہے کہ ہمیں اس کو ہر صورت بڑھانا ہے، اور انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ یہ تقریباً 6 سے 8 سیکٹرز جن پہ ہم کام کر رہے ہیں، بلوچستان کی آمدنی انشاءاللہ بڑھے گی۔